तमाम देखने और सुनने वालों को तनवीर लतीफ़ का सलाम। आप देख रहे हैं डिबेट लाउंज के साथ एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक में हम पाकिस्तान के सरमाए की बात करेंगे और वो सरमाया है पाकिस्तान के नौजवान। पाकिस्तान एक नौजवान आबादी वाला मुल्क है और यहाँ नौजवान पाकिस्तान का हाल भी हैं और मुस्तकबिल भी हैं। पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम शुरू किया, जो कि वो अब आके कलम के ज़रिए अपना काम आगे पहुंचाया। और ये काम उन्होंने फिर एक आर्टिकल में, जिसका जो टाइटल है वो है इट इज़ अवर, तक लेके गए। आज हम इस सारी चीज़ों में बात करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या था, क्या हकीकत थी जो इक़्तिदार में बैठे लोग नहीं मान रहे, और क्या तलख बातें थी या क्या क्या चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस हुई। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारीफ़ कराते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वेलकम टू दी डिबेट लाउंज और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जो रिसेंटली पब्लिश हुआ इट इज़ अवर के नाम से। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इट इज़ अवर का क्या मतलब है? नहीं, ये तो एक वो बड़ा ये डिस्कस हुआ, ये जो ज़ोरैन निज़ामानी का आप ये बता रहे हैं, तो ये नौजवान जो है इसने जो सवालात उठाए हैं, मेरे ख्याल से इसको वायरल करने में गवर्नमेंट का बड़ा दखल है। तो सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ मकालमा नहीं हो रहा नौजवानों, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त मेजॉरिटी कसीर आबादी पे नौजवानों की मुश्तमिल है, एज बिटवीन 16 to 32 इस आर्टिकल में। और लफ्ज़ यूज़ किए हैं कि बूमर्स जो पहली जनरेशन थी उसका दौर चला गया और अब हम जनरेशन जी जो है उसका दौर है। और जो सवालात उठाए हैं इसमें वो काफ़ी सारे करेंगे। आपकी बात को आगे लेके चलते सर, आपने कहा कि जेनजी जनरेशन जो है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो है बूमर्स और जेनजी के दरमियान एक इख्तलाफ है कोई बड़ा, जिसकी वजह से डायलॉग नहीं हो रहे। तो ये एक क्या इख्तलाफ है जिसकी वजह से डायलॉग इनके दरमियान नहीं हो पा रहे? एक तो ये है कि देखिए हमेशा से एक जनरेशन गैप रहा है, जब से कायनात बनी है, जब से पाकिस्तान बनी, पाकिस्तान और नौजवान ये समझता है घरों में भी कि उस बड़ी जनरेशन को क्या पता है और मैं जो हूँ वो चीज़ें बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ और मेरे घर के मामलात में भी कोई से नहीं है। फिर वो मुल्क में भी देखते हैं कि हमारी कोई से नहीं है। इस वक्त क्योंकि नौजवानों को एक ख़ास सतह पे पॉपुलिज्म के बयानिए पे लाया गया। पहले जब इदारे और इमरान खान साहब एक पेज थे और नौजवानों की ट्रेनिंग, उनको एक बयानिया पकड़ाया गया जो एक पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट बयानिया था। अब उस बयानिए का एक यू टर्न है, वो समझा बयानिया बनाने वालों ने कि ये जो है ये मुल्क के मुफाद में नहीं। पहले उन्होंने सोचा कि ये मुल्क के ऐन मुफाद में, कौमी में। और ये जब धरना हुआ है इस्लामाबाद में, डॉक्टर ताहिर कादरी और इमरान खान साहब आए, वो उस वक्त का रूज था। इन्हें स्क्रीन भी मिली, सोशल मीडिया भी मिला। और फिर एलीट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में अदम मसावात, जिस तरह इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ये पूरी दुनिया का मसला है कि गरीब और अमीर के दरमियान फ़ासले कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं फ़ासले। उसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि महरूमी हैं लोगों के, और आगे बढ़ने के नौजवानों के अंदर मौक़े कम हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ये एलीट अशराफिया के ख़िलाफ़ नफ़रत में मुंतकिल हुई। तो सोशल मीडिया पे भी जो हम अपनी वॉइस एक्सप्रेस करते हैं उसके आगे मौक़े नहीं। तो बहुत सारे जो नौजवान हैं वो मायूस होकर मुल्क से बाहर जाना शुरू, क्योंकि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बाहर जाना किसी भी मुल्क का ना तरक्की का याद है, यानी अगर मुल्क के नौजवान या मुल्क के लोग जो बाहर होंगे वो तरक्की याफ्ता ममालिक में कहलाएगा। लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये एक तारीखी नाकामी नहीं। मैं समझता हूँ एक फैक्टर तो बड़ा अच्छा है कि लोग जो बाहर गए एक्सपर्ट्स, अगर उससे आप फ़ायदा उठाएं। जब भुट्टो दौर में लोग बाहर जाना शुरू हुए, पहले आपको ये नौजवानों को बता दूं कि अयूब खान दौर में पासपोर्ट बनाना ही बड़ा मुश्किल था, वीज़ा होता ही नहीं था, एंट्री होती थी और पासपोर्ट के लिए गजेटेड ऑफिसर की आपको चाहिए होती थी अटेस्टेशन। अब 60s में पूरे पूरे गाँव में गजेटेड ऑफिसर नहीं होता था, 17 ग्रेड एंड अबव। तो फिर जब भुट्टो साहब आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई 70s में, तो ये शर्त ख़त्म की गई और बहुत लोग बाहर गए। हमारी इकॉनमी का सिंगल वायबल एलिमेंट ये है कि फॉरेन रेमिटेंसेस, कोई मुल्क यहाँ से कोई चीज़ प्रोडक्शन होती है, एक्सपोर्ट्स होती है, जब वो एक्सपोर्ट बाहर में जाती हैं उसके बाद ज़र मुबादला डॉलर, पाउंड, यूरो आते हैं, तो वो मुल्क की इकॉनमी का एक बड़ा मुस्तहकम फैक्टर होता है। हमारे ये जो लोग 1.25 करोड़ बाहर हैं,
یہ ہر ماہ جو ترسیلات اظہار ہوتی ہیں، فورن ایکسچینج ریسمیٹنسز ہوتی ہیں، وہ ایک وائبل ہے کہ ہم سمجھیں وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں عموماً. اب اس پہ گورنمنٹ کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ایکسپورٹ اور پروڈکشن بھی کرنا چاہیے تھا، معیشت کو اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے تھا. آج یہ ہے اب اتنا ہی ہمارا تجارتی خسارہ ہو گیا ہے، اتنا ہی ہمارے ایسا ہی اسٹیٹ ہے. رن خسارے میں ادارے ہیں. پی آئی اے سے تو جان چھڑا لی چلیں، وابڈا، اسٹیل مل، ریلوے، اور جو گردشی قرض ہے سرکولر ڈیٹ وہ اس کے برابر آ گیا. بالکل. تو پچھلی 3 دہائیوں سے جو باہر سے پیسے آتے تھے اور ہم جو کرائے کی جنگیں لڑتے تھے، وہ کوئی افغانستان کے حالات ہیں، دوسرے ہیں، اس کی وجہ سے پیسے، اب باہر کے پیسے آنے بھی بند ہو گئے جنگوں کے. ٹھیک اور ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا اندر خسارہ بہت بڑھ گیا. اتنی کثیر آبادی والے ملک کے لیے جو چند سالوں تک دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا، اس کے لیے جو معیشت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز نوجوانوں میں فرسٹریشن کا باعث ہے. تو اسی چیز کو آرٹیکل میں اگر ہم دیکھیں اس کے جو تھا آرٹیکل ہم آیا اٹ از اوور میں، وہ کہتا ہے کہ جو بومرز ہیں نا، وہ اگر جنزی کو نصیحت کرنے کی بجائے اگر اپنی جگہ دے نا، تو شاید یہ جو ہمارا خسایہ ہے نا یہ ختم ہو سکتا ایک ہے. اور بات بھی انہوں نے کی، اور وہ نہ بھی کریں تو ایک یہ ہے کہ دیکھیں نوجوان انٹرنیٹ سے آتے ہیں سستا، وہ سستے لیپ ٹاپ سے آتے ہیں، وہ آئی فون بالکل سے آتے ہیں، اس سے وہ ہزاروں ڈالر ہر مہینے کما سکتے ہیں. بالکل ہماری اسٹیٹ نے حکومت نے غیر ضروری ان پہ ٹیکسز لگائے ہیں. بالکل. بجائے یہ کہ یہاں انٹرنیٹ سستا ہو، یہاں ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ ملے. انٹرنیٹ ریموٹ ایریاز میں نہیں ہے، پھر سلو ڈاؤن ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے سلو ڈاؤن. بالکل اور پھر جو آئی فون ہیں، آئی پیڈ ہیں اور لیپ ٹاپس ہیں، ان کے اوپر غیر ضروری ٹیکس ہے. اور انٹرنیٹ بڑے مہنگا ترین خطے میں انٹرنیٹ ہم دے رہے ہیں. بالکل. تو اس میں نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں. جہاں تک یہ ہے کہ سپیسز نہیں، اگر آپ ٹرکی جائیں، اگر آپ یو کے جائیں، اگر آپ یورپ جائیں، اگر آپ چائنا جائیں، تو ان ملکوں میں جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ینگ لوگ نظر آتے ہیں، پھر آفیسز میں ینگ لوگ نظر آتے ہیں. بالکل ہمارے سسٹم جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر ہمیں ینگ لوگ نظر نہیں آتے. جو لوگ ریٹائر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سرکاری گاڑی رہے، کسی بورڈ میں رہیں، اور سرکاری جو بسوں میں ہمارا جنازہ ہو. تو جو ریٹائرڈ لوگ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں وہ نوجوانوں کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل. اچھا سر، آپ نے بات کی انٹرنیٹ کی، اسی آرٹیکل میں یہ جو بات اٹھائی اس نے کہ نوجوانوں پر سینسرشپ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ایک بغاوت کا وہ نہیں بنے گی آنے والے دور میں؟ یہ ایک پہلو پوری دنیا میں، بلکہ ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، انڈیا میں فارمرز موومنٹ ہے، اور پڑوس میں ایک وہاں حکومت ہماری قائم ہوئی، اور پھر سری لنکا میں اس طرح ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، نیپال میں ہوا. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے. بالکل. اس کا مس یوز بھی ہو رہا ہے اور سینسرشپ بھی ہو رہا ہے. سینسرشپ بھی ہوئی. اچھا، مس یوز کیسے ہو رہا ہے کہ آپ بھی بتاتے ہیں نوجوان کو جس کی 16 سال 18 سال کی عمر کا ہے، اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور اس کے اندر ایگریشن ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ، اور جو پولیٹیکل پوسٹ ہیں اور جو جرنلسٹ کے ویک لاگ ہیں اور جو خبریں ہیں ان کے نیچے وہ کھل کے اپنے آؤٹ برس کرتا ہے فیلنگ. اب وہ جو فیلنگ ہے، مثلا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، سائبر کرائم، آپ تنقید کر سکتے ہیں کسی بھی جمہوریت میں بھی یہ ہے کہ آپ تنقید، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ لعنت بے شرم بے غیرت حکمران اور ان کو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ان کے بارے میں کریں گے جو پولیٹیکل پارٹیز کے فالوور ہیں یا ہمارے ریاستی ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، تو یہ سائبر کرائم ہے، یہ تنقید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فیک نیوز جو جس طرح پھیلائی جاتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک عادل راجہ صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، وہ یو کے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے الزامات عائد کیے بریگیڈیئر راشد پہ، نصیر پہ. بریگیڈیئر راشد نصیر جو ہیں وہ ہمارے آرمی سے ان کا تعلق ہے، وہ ریٹائر ہوئے اور وہ لندن گئے اور انہوں نے لندن کی عدالت میں کہا کہ مجھ پہ یہ الزامات لگائے ہیں اور یہ فیک نیوز ہے. وہاں عادل راجہ وہ الزامات پروو نہیں کر سکے. عمران خان صاحب مثلا کہتے تھے کہ جی لندن کی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے، تو لندن کی اس عدالت نے انہیں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا. انہوں نے کہا آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پن کر کے رکھیں گے معذرت نامہ کہ میں آپ معافی مانگیں گے بریگیڈیئر راشد سے، اور اپنے وی لاگ میں بھی کہیں گے.
لیکن اگر آپ ان کے وی لاگ اور ٹویٹ دیکھیں تو ان کے ملینز ویو ہیں وہ جو انہوں نے اس وقت فیک نیوز پہ بیان کی. پھر گورنمنٹ بھی فیک نیوز آتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی لاتی ہیں, مس انفارمیشن بھی ہوتا ہے. تو ذمہ دارانہ استعمال اس کا ہونا چاہیے. یہ جو ایک ایگریشن آ گیا, آپ دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے, شخصیت پرستی کے تاثر میں ہیں, چور ڈاکو, اور یہ جو ہے اس سے پھر ایک معاشرتی بگاڑ ہے اور انتشار ہے. اور پھر اس کو آپ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے بڑا شعور دیا ہے. شعور نہیں ہوتا. اب نوجوان کو آپ پوچھیں کہ اس شعور کا نصاب کیا ہے, ہوتا ہے نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعور دیا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, کارل مارکس نے دیا, لینن نے دیا, چی گویرا نے دیا, موزے تونگ نے دیا. تو ان کا پورا ایک سلیبس ہے. اس شعور کا کیا سلیبس ہے جی؟ کوئی سلیبس نہیں ہے. اور صرف یہ ہے کہ گالیاں نکالنا ہماری سیاسی جماعتیں. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ کو کے مطابق یہ جو ابھی یوتھ میں پاکستان میں ہے یہ انتشار یا شعور نہیں ہے؟ نہیں, ان میں شعور آیا بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو شعور پھیلانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو, حکومت کو اور ہمارے نظام تعلیم کو, یونیورسٹیوں کا, وہ ان کی ناکامی ہے کہ نوجوانوں میں وہ شعور نہیں پھیلا سکے. آپ دیکھیں کہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, ان میں کوئی شعور نظر آ رہا. گھٹیا وہ چیزیں, میں ان کا آپ کے پروگرام میں نام بھی نہیں لے سکتا. بالکل. اور دوسرا جو ٹاپ وی لاگر ہیں پاکستان کے, وہ کسی بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کوئی گفتگو نہیں کرتے. اچھا سر, اینڈ کرتے ہیں اس کو, کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو اوورآل جو ہمارا آرٹیکل پر جس پہ ہم نے بات کی اتنی لمبی چوئی, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے ایک امپیکٹ فل اثر آئے گا یوتھ پہ؟ بالکل آیا ہے بڑا, انہوں نے پڑھا ہے. بات یہ کہ مکالمہ ہونا چاہیے. پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یہ مکالمہ نہیں ہوا. ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں جی آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ مکالمے میں پاکستانی ٹیم نے, انڈین ٹیم وہاں سے بھاگ گئی, جرنل اس میں تھے ریٹائرڈ زبیر ایاز, ڈاکٹر فیصل, یہ تو وہاں یونین ڈیبیٹ ہوتی ہے فار اور اگینسٹ. ٹھیک ہے, بالکل. تو جو یہ اس آرٹیکل میں ہے فار, ایک بندہ نوجوانوں کی نمائندگی کرے کہ ہم یہ سوچتے ہیں, اور دوسری جنریشن کے لوگ اپنی بات کریں. کسی یونیورسٹی میں مکالمہ ہے, جب آپ مکالمے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ انتہا پسندی میں نکلے گا. بالکل. اچھا سر, اس کو ادھر ہی ہم کرتے کنکلوژن کی طرف, لیکن ایک اس میں آرگومنٹ میں اپنا دینا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس آرٹیکل میں جو یوتھ اور ہمارے جو سسٹم ہے ان کے درمیان جو گیپ تھا اس کو مزید بڑھایا ہے, نہ کہ اس کو گیپ. بات چیت کرنے سے گیپ نہیں بڑھنا چاہیے. گیپ بڑھتا ہے جب آپ آرٹیکل کو ڈیلیٹ کریں, آرٹیکل کو جب میں آپ کی بات کرتے کرتے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دوں. ٹھیک ہے, بالکل. تو بات چیت سے, مذاکرات سے فاصلے کم ہو. بالکل. چلے, میرا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا. میں بھی اسی میں تھا کہ کیوں یہ گیپ بڑھا ہے, کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہوا, اس کی وجہ سے اس کو زیادہ ملی. تو بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ نے ڈبیٹ لاؤنج کو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.